رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی. قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی بجز اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھنے سے روکی گئی. بجز اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کے دیکھنے سے روکی گئی، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آیا. یہ تین چیزیں بیان کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، تین علامتیں. اس کے علاوہ یہ تین شخص ہوں گے جو قیامت کے دن رونے سے بچے ہوں گے. باقی اس کے علاوہ ہر آنکھ قیامت کے دن روتی ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ رونا اس دنیا کا رونا ہے. جو یہاں دنیا میں روئے گا اللہ کے ڈر سے، خوف سے، گناہوں سے بچ کر، پھر اللہ قیامت کے دن اسے بے خوف کر دے گا. پھر اسے وہاں رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور یہاں کا جو رونا ہے، یہ یہاں کا رونا اللہ نصیب کر دے، یہ کام آنے والا ہے. اور قیامت کے دن اگر آنکھ روتی ہوگی تو وہ رونا کام آنے والا نہیں ہوگا. یہاں کا جو رونا ہے یہ کام آنے والا ہے. اور اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے اس آنکھ کو روک لیا. موقع تھا، دیکھ سکتا تھا، اختیار تھا، لیکن اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا، اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی نظر کو جھکا لیا. ایک طرف لذت تھی، ایک طرف شہوت تھی، اور ایک طرف اللہ کا حکم تھا. اب اس نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑا بلکہ اپنی طبیعت کے تقاضے کو پامال کر دیا. اور جس گھڑی بندہ اپنے اس دل کی چاہت کو پامال کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب اس دل کو یہ توڑتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں. اور یہ جو دل توڑنے کا موقع ہے نا، یہ دل توڑنے کا موقع بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، کیونکہ بار بار گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے مواقع جگہ جگہ موجود ہیں، قدم قدم پر موجود ہیں. اب ایسے وقت میں نفس کو کہتا ہے کہ گناہ کر لے، شیطان بھی کہتا ہے کہ کر لے، اندر سے جی بھی چاہتا ہے کہ کر لے، اس گناہ کرنے میں لذت ہے، مزہ ہے. لیکن جب اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ رک جاتا ہے، نہیں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کرنا، اب دل کی چاہت ہے کہ کر لے، اللہ کا حکم ہے کہ نہ کر، تو اللہ کے لیے اس دل کی چاہت کو توڑ دیا، اس دل کی چاہت کو پامال کر دیا. تو یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے نا، شکستہ دل، ٹوٹا ہوا دل، اور اسی کو ٹوٹا ہوا دل کہتے ہیں.
تو اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو پانا، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا، یہ تو بہت آسان ہے، ہم نے اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہ معلوم کتنے بڑے بڑے مجاہدے کرنے پڑیں گے، کتنی مشقت برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کہیں جا کے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ کے تعلق کے حاصل کرنے کے جو مواقع ہیں وہ تو قدم قدم پر موجود ہیں، اور وہ تو ہر سانس کے ساتھ موجود ہے۔ بس ایک چیز کے لیے انسان اپنے کو آمادہ کر لے، ذہنی طور پر، فکری طور پر، کہ میں نے زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنی ہے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں گزارنی۔ بس ایک سوچ اور فکر اپنی بنا لے، اور جب آدمی اس سوچ اور فکر کو بنا لیتا ہے، ذہنی طور پر، فکری طور پر اپنے کو آمادہ کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنی ہے، اس کے بعد پھر اسے اللہ کی رضا کا جو حصول ہے اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، پھر آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل اسی وقت تک ہے جب تک اندر ایک تذبذب موجود ہے کہ اللہ والا بنوں یا نہ بنوں، اللہ کا تعلق حاصل کروں یا نہ کروں، گناہ کو چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، نیکی کروں یا نہ کروں، ایک تذبذب ہے۔ کبھی نیکی کر لی، کبھی نیکی کو چھوڑ دیا، کبھی عزم کیا، کبھی اس عزم کو توڑ دیا۔ تو یہ جب تذبذب اندر ہے تو اس تذبذب کے ساتھ پھر اللہ کا تعلق نہیں آتا، وہ تو یقین کے ساتھ آتا ہے کہ ایک دفعہ ارادہ کر لے کہ بس میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا کے تابع زندگی کو گزارنا ہے۔ ادھر ارادہ کرتا ہے اور ادھر سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس اللہ کی مدد کا مشاہدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکی کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے اپنی آنکھ کو روکنا، اور یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ آنکھ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس آنکھ میں جو دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، نابینا کے پاس بھی آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب وہ اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے، کس طرح سے کسی کو دیکھے، کس طرح سے اس چیز کو اپنے تخیل کے اندر لائے، نہیں لا سکتا کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی یہ نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی یہ نعمت ہے اس کے اختیار پر، استعمال پر کوئی پابندی بھی ہے کہ کہاں پر اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے اور کہاں پر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرنا، کہاں پر اس کو روکنا ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہو، جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہو وہاں پر نظر کو اٹھا لے، اور جہاں پر اللہ نے منع کیا ہو وہاں پہ اپنی نظر کو جھکا دے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر اس نظر کو روکے گا، اللہ کی حرام کی بھی چیز سے روکے گا، قیامت کے دن یہ آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی۔ اور اگر اس دنیا کے اندر اسے حرام لذت سے نہیں روکے گا، اسے آنکھوں کا زنا بھی کہا گیا، عینانی تزنیان، کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ بالشہوت کسی کو دیکھنا، چاہے وہ نامحرم عورت ہے، چاہے وہ بے ریش لڑکا ہے، اسی طرح سے چاہے وہ کوئی تصویر ہے، چاہے وہ کوئی ویڈیو ہے، کیونکہ آج کل اس موبائل فون کی وجہ سے، پہلے تو اخبارات ہوتے تھے، رسالے ہوتے تھے، اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی، اس کے اندر تصویریں چھپی ہوتی تھی، تو اب تو اخبار اور رسالوں کا زمانہ بھی چلا گیا، اب تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا آ گیا کہ اس چھوٹے سے موبائل فون کے اندر دنیا جہاں کی بے حیائی جمع ہے، اور اچھے اچھے لوگ تنہائی میں، خلوت میں اس کا شکار ہو جاتے ہیں، بے حیائی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفس کے اندر ایک شرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے، بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بے حیائی کی چیزیں سامنے آتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آ جاتی ہیں۔ اب انسان کا نفس ہے، اس کے اندر تقاضے تو ہے نا، خیر اور شر کے دونوں تقاضے موجود ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سی دفعہ انسان ان کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کر لے تو پھر بھی غنیمت ہے کہ معاملہ صاف ہو جاتا ہے، آئندہ کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کبھی نفس دھوکہ دے دیتا ہے، نفس کہتا ہے کہ ارے ابھی توبہ کرے گا پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، یہ تو موبائل میری جیب میں ہر وقت موجود ہے،
تو ابھی توبہ کیوں کرتا ہے؟ پھر توبہ ٹوٹ جائے گی، تو نفس کے کہنے پر یہ توبہ کو بھی ٹال دیتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا۔ اب وہ گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر بڑھتا رہتا ہے، ناجائز لذت اور شہوت کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس نشے کا یہ عادی ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ ایک بڑی عمر کے 70 72 75 سال کی عمر، اب اندازہ لگائیے کہ اس عمر میں جا کے کیا بچتا ہے سوائے اس کے کہ خبر کی منزل سامنے ہے۔ تو اب نمازی بھی، باشرع بھی، سب کچھ، لیکن وہی بات کہ کوئی لت پڑ جائے نا، جیسے سگریٹ نوشی کی لت ہے، کسی کو پڑ گئی، مرتے مر جائے گا لیکن وہ سگریٹ نوشی نہیں چھوڑے گا۔ پان کھانے کی لت پڑ گئی، نشے کی عادت، افیون کھانے کی لت پڑ گئی۔ تو اسی طریقے سے ان چیزوں کو دیکھنے کی لت اور عادت ہے۔ پھر جوانی کے اندر انسان کے اندر ایک قوت اور ہمت ہوتی ہے، جوانی کے اندر اسے اپنے آپ کو روکنا بچانا آسان ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جا کر اندر کی وہ قوت بھی ختم ہو جاتی ہے، روک بھی نہیں پاتا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ کسی اپنے پڑوسی کو، کسی بھتیجے کو کہا کہ دیکھ کسی کو بتانا مت، یہ میموری کارڈ میرا لے جا اور اس میں فلمیں بھروا کے لا دے۔ اب اندازہ لگائیے کہ نمازی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بڑھاپا ہے، لیکن اس کے باوجود جوان اولاد ہے، شادی شدہ اولاد ہے، نانا بھی ہے، دادا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مجھے خود بتایا، ان کے بیٹے نے بتایا کہ اپنے بھتیجے سے کہہ رہے تھے کسی کو بتانا نہیں، اور یہ میرا میموری کارڈ لے جا اور اس کے اندر یہ گندی فلمیں بھروا کر لا دے۔ اب یہ کیا ہے، ایک نشہ ہے، ایک لذت ہے دیکھنے کی، کہ اس کے عادی ایسے ہو گئے کہ یہ بھی نہ سوچا کہ میری اولاد کی جگہ پر ہے، بھتیجا بیٹے کی جگہ پر ہے۔ اب اس سے یہ کہا جائے کہ جی تو اس کے اندر یہ فلمیں بھروا کے لا دے، اب اندازہ لگائی، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یعنی خود اس لیے نہیں جاتے کہ کوئی کیا کہے گا کہ سفید ریش ہے اور بڑھاپے میں یہ حرکت کر رہے ہیں، اس نوجوان بچے کو پھنسا رہا ہے کہ جا تو اس میں بھروا کر لا دے۔ اب اندازہ لگائی۔ تو اس لیے اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ جو جینا ہے بڑا مشکل جینا ہے۔ اور پھر جب یہاں انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ساری ساری رات جو ہے نا بس موبائل لے کر ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات۔ اب اندازہ لگائیے، اور پھر سارا دن سونا، کام کاج تو کچھ ہے نہیں، سارا دن سونا۔ اللہ بچائے ایسی غفلت سے کہ ایسی حالت میں اللہ نہ کرے کہ موت آ جائے، تو پھر وہ موت کیسی موت ہوگی؟ پیغام اجل آ جائے، ملک الموت آ جائے، تو کیا اللہ کا نام لینا نصیب ہوگا؟ کلمہ زبان پر آئے گا؟ یہ وہی تصویریں نظروں کے سامنے ہوں گی جن تصویروں کو دیکھ رہا ہے، اس کا عادی بن چکا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیے تو پھر وہ موت کیسی موت ہوگی؟ اس لیے اس کا علاج یہی ہے مخالفت نفس، کہ نفس کے اندر تقاضے تو ہیں، نفس کے اندر میلانات تو ہیں، یہ شہوت اور یہ لذت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اس شہوت اور لذت کو جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہوت دنیا مثال گلخ نست، کہ عضو رخوا حمام روشہ نست، کہ یہ جو شہوت اور لذت ہے نا یہ دنیا کی، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جھاڑیاں لکڑیاں ہوتی ہیں، تو جھاڑ جھنکار کو حمام کے اندر جھونکا جاتا ہے اور اس سے حمام کو جھونک کے پانی کو گرم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شہوت اور لذت جو ہے اس کو تقویٰ کے حمام میں جھونک دو، اسے جلا دو، اسے خاک کر دو، پامال کر دو، اور اسے جلا کر اس سے تقویٰ کا حمام روشن کر لو۔ یعنی جتنا اس کو کچلو گے، جتنا اس کی مخالفت کرو گے، اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرو گے، اتنا تقویٰ کا حمام اندر سے روشن ہوگا، تقویٰ روشن ہوگا، تقویٰ کا نور دل میں بھی آئے گا، تقویٰ کا نور آنکھوں میں بھی آئے گا، زبان میں بھی آئے گا، اور اس کے چہرے سے بھی وہ ظاہر ہوگا۔ تقویٰ کا جو نور ہے نا، عبادت کا نور، تقویٰ کا نور، وہ اس کے پیشانی سے بھی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ وہ جو سجود کا جو اثر ہے ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے شہوات اور لذات تو ختم نہیں ہو سکتی، یہ تقاضے تو انسان کے اندر موجود رہتے ہیں،
اور یہ موت تک موجود رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آدمی ختم کر دے، ختم نہیں کر سکتا. تو اس کا علاج کیا ہے کہ اسی کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے، اسی کے ساتھ اللہ کی رضا کو بھی حاصل کرنا ہے. تو اس کا علاج یہی ہے کہ ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچائے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی نا، جو حاصل تصوف، تزکیہ اور تصوف کا حاصل. اور اس پر یہ بات حضرت نے فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جس کے لیے ہم نے برسوں مجاہدے کیے، اگر وہ ذرا سی بات پہلے سے پتہ چل جاتی تو اتنے مجاہدے نہ کرنے پڑتے تھی، مشقت برداشت نہ کرنی پڑتی. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذرا سی بات بتائی نہیں کہ وہ ذرا سی بات ہے کیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کر کے حضرت کے اس ملفوظ کو نقل کر کے فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعلیٰ ظرفی سے اس ذرا سی بات کو ظاہر نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ میں اپنی کم ظرفی سے اس ذرا سی بات کو ظاہر کر دیتا ہوں. اور فرمایا کہ وہ ذرا سی بات یہ ہے کہ جس وقت کسی نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا. نیکی کا موقع ہو، ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لانا. اور جس وقت کسی گناہ کا موقع ہو، ہمت کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. فرمایا یہ سارے تصوف اور تزکیے کا حاصل ہے. یہ حاصل تصوف ہے اور پورے تصوف اور تزکیے کا یہ نچوڑ ہے. اور اتنی سی بات ہے، ہمت کر کے نیکی کا کرنا اور ہمت کر کے گناہ سے بچنا. اور ہمت انسان کے اندر موجود ہے، یہ نہیں کہ ہمت موجود نہیں ہے، بس اس کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے استعمال نہیں کرتے. جو جی نے چاہا، جیسا تقاضا پیدا ہوا بس وہ کر گزرے. ارے بھائی سوچو تو صحیح، اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اس بولنے سے اللہ راضی ہوگا، اس دیکھنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر دل کہتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو کر لو، دیکھ لو. اور اگر دل یہ کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا، اس بولنے سے، دیکھنے سے، ملنے سے، ملاقات کرنے سے، بس پھر اس کام سے رک جانا چاہیے. اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ اس میں لاکھ ایک تو ہے وہ دیکھنا، وہ ملنا، وہ بولنا نفس کی لذت کے لیے، اور ایک فرماتے تھے کہ دنیا کے کسی نفع کے لیے. تو اگر دنیا کا کوئی نفع بھی ہے لیکن اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس نفع کو ٹھکرا دینا چاہیے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اس دنیا کے نفع کو بھی ٹھکرا دے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. تو وہ جو ہمت ہے نا، وہ ذرا سی بات، وہ ہمت انسان کے اندر موجود ہے. اب ضرورت ہے اس کو استعمال میں لانے کی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے استعمال میں نہیں لاتے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمت بجائے قوی ہونے کے، بڑھنے کے، وہ کمزور ہو جاتی ہے اور کمزور ہو جاتی ہے. پھر اتنی کمزور ہو جاتی ہے، آدمی کہتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنا تو بڑا مشکل ہے، نیکی کرنا تو بڑا مشکل ہے. بس آپ دعا کریں کہ ہم نمازی بن جائیں، آپ دعا کریں کہ نیکی کی توفیق ہو جائے. ارے بھئی تم خود کچھ کرو. یہ بڑا مشکل ہے، ہم سے تو ہوتا نہیں ہے، ہم سے تو یہ کام ہوتا نہیں ہے. اور گناہ سے بچنا بھی بڑا مشکل ہے، بس دعا کر دیں کہ گناہ چھوٹ جائے. بھئی گناہ دعا سے نہیں چھوٹا کرتے، کوشش سے چھوٹا کرتے ہیں. آپ کوشش کریں گے تو دعا بھی کارگر ہوگی، اور آپ کوشش ہی نہ کریں تو دعا کیسے کارگر ثابت ہوگی؟ تو یہ کیا کیفیت ہے کہ ہمت جو ہے اندر کی، وہ ہمت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس ہمت کو بڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے، اس کو استعمال میں لانا شروع کر دے. یعنی نیکی کے موقع پر ہمت کر کے نیکی کر گزرے، اور جب نیکی کر گزرے گا، ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھول دے گی. اور گناہ کے موقع پر ہمت کر کے اپنے کو گناہ سے بچائے، اور جب گناہ سے بچائے گا، اگلی دفعہ گناہ سے بچنا اس سے زیادہ آسان ہوگا، پھر اس سے اگلی دفعہ اس سے زیادہ آسان ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو اپنے آپ کو بچا، پہلی دفعہ تو کہیں پہ رکاوٹ ڈال، کہیں پر اس تقاضے کو پامال کر، آگے اس سے آسانی بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ ہر کام کی جو ابتدا ہے، ہر کام کی ابتدا بتکلف، اور کرتے کرتے بے تکلف ہونے لگتا ہے. پھر ایسی عادت پڑ جاتی ہے
کہ سوچنا بھی نہیں پڑتا، فوراً سے پیشتر نگاہیں جھک جاتی، فوراً سے پیشتر زبان رک جاتی ہے، انسان کی قدم نیکی کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر وہ نیکی چھوڑنے سے نہیں چھوٹتی، اور وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا، پھر طبیعت ایسی اندر سے بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے وقت لگتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر تین باتیں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روتی ہوگی، لیکن وہاں کا رونا کام نہیں آئے گا، رونا یہاں کا کام آئے گا۔ آج اگر یہاں رو لے گا کل وہاں رونے سے بچ جائے گا۔ تو بجز اس آنکھ کے، یعنی تین استثناءات ہیں، بجز اس آنکھ کے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھنے سے روک لیا گیا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے نظر شہوت حرام ہے، یعنی شہوت کی نظر سے کسی کو دیکھنا، کسی کو گھورنا، کسی عورت کو، کسی تصویر کو، کسی ویڈیو کو دیکھنا، یا کسی بے ریش لڑکے کو دیکھنا حرام ہے شہوت کی نظر سے۔ اسی طرح فرماتے تھے کسی پر نظر حقارت ڈالنا یہ بھی حرام ہے۔ نظر حقارت کب ڈالے گا؟ جب اپنے کو بڑا سمجھے گا، اپنی بڑائی پیش نظر ہوگی تو دوسرے پر حقارت کی نظر ڈالے گا۔ اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات پر غصے میں آیا، جذبات میں آیا، اب اس غصے اور جذبات میں دوسرے کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے لگتا ہے، حقارت آمیز گفتگو، حقارت آمیز نظریں اس کے اوپر ڈالنے لگتا ہے۔ اس سے بہت بچنا چاہیے، کسی پر حقارت کی نظر نہیں ڈالنی چاہیے، کسی کو دھتکارنا نہیں چاہیے، کسی کو دھکے نہیں لگانے چاہیے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار سے گنہگار ہے لیکن بھائی ہے تو اللہ کا بندہ، اور پھر ہمیں کیا حق ہے کہ اس سے حقارت کا برتاؤ کریں؟ کل وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، اور ہمارے دل کے اندر حقارت آ گئی تو ہم مارے جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، دیکھا کہ کھٹا کھٹا جوان بھیک مانگ رہا ہے، تو دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ ہٹا کٹا جوان ہے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے، اس کو تو کوئی محنت مزدوری کرنی چاہیے اور یہ بھیک مانگ رہا ہے۔ لیکن زبان سے کہا نہیں، صرف دل میں خیال آیا، ایک بس وسا سا گزر گیا کہ یہ ہٹا کٹا بھیک کیوں مانگ رہا ہے۔ اب جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں پھر ان کی پکڑ بھی فوراً ہوتی ہے، حالانکہ اگر کوئی زبان سے اظہار کرے تو غیبت ہے، اگر دل میں وہ خیال آیا کسی سے نہیں کہا تو یہ غیبت نہیں ہے۔ لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک کالا حبشی، اس کے ہاتھ میں سڑا ہوا بدبودار گوشت، کچا سڑا ہوا، کہتا ہے کہ یہ کھاؤ، یہ کھاؤ۔ کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، یہ تو سڑا ہوا بدبودار ہے۔ کہا کہ اپنے بھائی کا گوشت بھی تو کھایا ہے۔ سمجھ گئے، بیدار ہوئے کہ وہ جو دل میں خیال آیا تھا نا اس پر یہ مواخذہ ہو رہا ہے، اس پر پکڑ ہو رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے چل دیے۔ اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو اس نے کہا کہ جنید، زبان کے فعل سے دل کا فعل اشد ہوتا ہے، یعنی تم نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں تو خیال آیا نا، تو زبان کے فعل سے دل کا فعل زیادہ اشد ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، وہ بھی کوئی اللہ کا مقبول بندہ تھا، کہ 3 دن اس حالت میں گزر گئے کہ میں 3 دن سے فاقے پر تھا۔ میں شہر میں جاتا تھا مزدوری کے لیے، جس جگہ شہر میں مزدور بیٹھتے ہیں، مزدوروں کی پیڑھی لگتی ہے، لیکن مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے کر نہیں گیا، مجھے کہیں سے مزدوری نہیں لگی۔ تو کیا 3 دن کے بعد شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آدمی کسی سے سوال کر لے؟ تو 3 دن سے میں فاقے پر تھا، اس لیے کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، نفرت کا برتاؤ۔ تو جیسے نظر بھی شہوت حرام ہے، اسی طرح سے نظر حقارت یہ بھی حرام ہے، کسی پر حقارت کی نظر ڈالنا۔ اور پھر ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بالکل گرے پڑے، انہیں کوئی
شناخت نہیں، کوئی پہچان نہیں، معاشرے کے اندر کوئی عزت اور مقام نہیں، لیکن اللہ کے مقبول ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں جائیں تو ان عزت کی جگہ پہ نہ بٹھایا جائے، اگر کہیں رشتے کا پیغام دیں ان کے رشتے کے پیغام کو ٹھکرا دیا جائے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، یعنی ایسے چھپے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر ایسے بدحال ہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی عزت اور احترام نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا وہ تعلق ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ پر لازم ہے ان کی قسم کا پورا کرنا، اور ظاہر کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، کبھی کسی کے ساتھ نفرت کا، حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک فرمایا کہ کسی پر نظر حقارت نہ ہو، حقارت کی نظر نہ ہو، اور دوسرے فرمایا کہ اپنے اوپر تعلی کی نظر نہ ہو، تعلی یعنی بڑائی کی نظر، اپنے کو بڑا سمجھے، محترم سمجھے، معزز و مکرم سمجھے۔ اور کبھی انسان ہے، کبھی اس بات کا خیال آئے انسان کے اندر بہت سی اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، بہت سے کمالات اللہ نے دیے ہیں، تو اگر کوئی صلاحیت ہے، کوئی قابلیت ہے، اور کبھی اس طرف خیال بھی جاتا ہے تو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو میرے شامل حال ہے۔ کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، کوئی لیاقت اگر ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے شامل حال ہے، میں اس قابل نہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس تعلی سے بچ جائے گا، اس بڑائی سے بچ جائے گا۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے اسے اپنے اندر مشغول کر لیتا ہے اور اسے اپنا ایسا معتقد بناتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ تیری وجہ سے ہے، اور جو تیرا عزت اور احترام ہے وہ تیری وجہ سے ہے، تیرے اندر اتنی قابلیت، تیرے اندر اتنی صلاحیت۔ تو کیا ہوتا ہے، انسان ایک بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے اوپر بڑائی کی نظر جاتی ہے۔ تو کبھی اپنے اوپر بڑائی کی نظر نہیں ڈالنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس گھڑی بندے کی نظر اپنے اوپر ہوتی ہے، اپنے پر بڑائی کی نظر ہوتی ہے، عجب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، عین اس گھڑی میں اللہ کی نظر میں مردود ہوتا ہے، اور ایک ساعت کا عجب 70 برس کی عبادت کا ناس کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی چیز پر نظر جائے تو فوراً اسے اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، اپنے اوپر سے نظر ہٹ جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمایا کہ اپنے انجام کو سوچے، اپنے خاتمے کو سوچے، کہ آج اگر میری کوئی اچھی حالت ہے، آج اگر وہ خوبی اور کمال ہے، آج اگر میں عبادت کے اندر لگا ہوا ہوں، آج میں ذکر اذکار میں لگا ہوا ہوں، یا آج کسی دینی خدمت سے میں وابستہ ہوں، نہ معلوم کل یہ باقی رہے نہ رہے، نہ معلوم کل میرا خاتمہ کیسا ہو، تو اعتبار تو خاتمے کا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو جائے، اور ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی نیکی کرتے کرتے جنت سے بالکل قریب ہو جاتا ہے، اور آخر میں کوئی اس سے ایسی غلطی ہوتی ہے، کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے کہ جنت کو پا لیتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نا، اعتبار تو خاتمے کا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے کہ خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اور جب تک خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہونا کیسا، کسی آپ نے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنا کیسا، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہو۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے کہ اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ وہ جو منافقین مدینہ کی فہرست آپ کے پاس ہے، کہیں اس منافقین میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ اندازہ لگائیے کیا مطلب، کہ اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے، اور ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے کہ بے چینی اور بے قلی لگی رہے، اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو، جب تک کہ ایمان کے ساتھ آدمی کا خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اندر اطمینان کی کیفیت نہ ہو۔
اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہم اطمینان انسان کے اندر ہے نا مطمئن ہو جاتا ہے، تو فرماتے تھے کہ ان اطمینان نہیں ہوتا، یہ انجماد ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حالت سے مطمئن ہو کر اپنے کو منجمد کر لیتا ہے، یعنی وہ ترقی سے رہ جاتا ہے کہ بس ہاں بس میں سب کچھ ہوں اور مجھے کسی چیز کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی درستی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ موت تک انسان کی درستی اور اصلاح کا عمل ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور موت تک بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں، اب بس میری ایسی تکمیل ہو گئی، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اتنی حیرت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر یہی نظر آتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ راستہ، اس کی مثال مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دی کہ یہ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے نا، تو فرمایا کہ یہ راستہ عشق کا راستہ ہے، اور عشق کے راستے کی مثال ایسی ہے کہ جتنا اس راستے کو طے کرو اتنا وہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے انگور کی بیل ہے، انگور کی بیل کو جتنا کاٹتے رہو اتنی بڑھتی رہتی ہے، کاٹتے رہو بڑھتی رہتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی عشق کا راستہ ہے، جتنا یہ طے کرو اتنا یہ بڑھتا رہتا ہے، یہ گھٹتا نہیں۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عاشق کبھی بامراد نہیں ہوتا، ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ عاشق کبھی بامراد نہیں ہوتا، نامراد رہتا ہے، لیکن فرماتے تھے کہ اس نامرادی کے اندر بھی بامرادی ہے، یہ نامراد ہو کر بھی بامراد ہے، کیونکہ بامراد اسے کہتے ہیں کہ جو منزل کو پا لے، اور ظاہر ہے کہ اس راستے کے اندر منزل کو نہیں پاتا۔ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے جو مراتب میں نے سب کے سب طے کر لی؟ ظاہر ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بامراد ہو کر بھی نامراد رہتا ہے، اس لیے کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، کوشش سے نہیں بھاگنا چاہیے، اور کوشش کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی حالت اگر بہتر ہوئی ظاہری اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، وضع خطا کے اعتبار سے، اب اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ بس اب سب کچھ تو کر لیا، اب تو لوگ مجھے جھک کر سلام بھی کرتے ہیں، اب تو لوگ میری بڑی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں، تو بس اب تو میں کوئی بزرگ ہو گیا، تو اب تو مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو ایسی تراش خراش ہے کہ یہ تراش خراش زندگی کے آخری سانس تک لگی رہنی چاہیے، اور کسی موقع پر بھی پہنچ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب کچھ ہو گیا۔ جس نے یہ سوچا کہ میں سب کچھ ہو گیا، اس نے اپنے راستے کو کھوٹا کر لیا۔ اندری راہمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ یہ جو اندر کی تراش خراش ہے نا، بے چینی، بے کلی، یہ لگی رہنی چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کب تک اندری راہمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ جب تک یہاں سے ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک بے چینی بے کلی لگی رہے، نہ معلوم انجام کیا ہو، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہو، نہ معلوم آخر میں کہیں بہک نہ جاؤں، کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ اس لیے یہ تراش خراش موت تک لگی رہنی چاہیے۔ تو ایک نظر بالشہوت حرام، اور دوسرے نظر حقارت حرام، کسی انسان پر حقارت کی نظر ڈالنا، کسی کے مکان پر حقارت کی نظر ڈالنا، کسی کے سواری پر حقارت کی نظر ڈالنا، کسی کے مویشی پر حقارت کی نظر ڈالنا، کسی کی اولاد پر حقارت کی نظر ڈالنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اندر حسد اور جلن کی کیفیت ہے، اور دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، اب حقارت کی نظر سے دوسرے کو دیکھتا ہے، کسی کی اولاد کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے مکان کو، کسی کی گاڑی کو، کسی کے کاروبار کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اپنے اوپر تعلی کی، بڑائی کی نظر نہ ہو، بڑائی کی، تعلی کی، کیونکہ یہ تکبر جو ہے نا، یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، رذیلہ، خطرناک رذیلہ ہے، کہ اپنی بڑائی پیش نظر ہو، دوسروں کی حقارت پیش نظر ہو، کبھی بھی اس بڑائی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، کوئی صلاحیت مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، بس یہ سمجھے کہ اللہ کا فضل ہے، میں اس قابل نہیں۔
اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے تاکہ بڑائی سے بچ جائے. کیونکہ جو نعمت آتی ہے، صلاحیت آتی ہے، وہ آزمائش اور امتحان لے کر آتی ہے. اگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر لیا، شکر گزار بن گیا، تو اس آزمائش کے اندر یہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر بڑائی کا شکار ہو گیا، اب اس آزمائش میں یہ ناکام ہو گیا، امتحان میں ناکام ہو گیا. یہ دیا تو اللہ نے تھا، اس نے اپنی طرف منسوخ کر لیا کہ جی میرے اندر ایسی صلاحیت تھی، میرے اندر ایسی قابلیت تھی. آپ دیکھیں حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے نا کہ وہ 3 آدمی تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک برس والا تھا. تو اللہ نے 3 کا امتحان لیا تھا اور فرشتہ ان کے پاس بھیجا. ایک کے پاس بھیجا، اندھے نے کہا جی میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک نے کہا کہ میں برس والا ہوں، کوئی میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا. ایک نے کہا کہ جی میں گنجا ہوں، معاشرے میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے. اس نے کہا جی میری آنکھیں آ جائیں. اس نے کہا میرا برس صحیح ہو جائے. اس نے کہا کہ میرے سر پر بال آ جائیں. فرشتے نے دعا کی، ایک نے اونٹ مانگے، ایک نے گائے مانگی، ایک نے بکریاں مانگی. تینوں کو مال بھی مل گیا، تینوں کے مال میں برکت بھی ہو گئی. لیکن جب امتحان کا وقت آیا، اللہ نے فرشتے کو امتحان کے لیے بھیجا، تو جس کو اونٹ دیا تھا اس کے اونٹوں کی تعداد بڑھ گئی، وہ سینکڑوں ہزاروں کے اندر ہو گئی. جس کو گائے دی اس کی گائے کی تعداد بڑھ گئی، جس کو بکری دی وہ بکریوں کی تعداد بڑھ گئی، ہزاروں میں پہنچ گئی. تو جب پہلے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھی اللہ کے مال میں سے مجھے دے، پہلے تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس نے کہا یہ کیا بات کی، پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو خاندانی طور پر مالدار ہوں، جا اپنا کام کر، میں کچھ نہیں دیتا. اس نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا پہلے تھا. پھر دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے نے بھی یہی کہا. اور جب تیسرے کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ بھائی تو نے واقع سے ہی کہا، میں تو پہلے اندھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا. ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا، اس نے دعا دی، میری آنکھیں بھی صحیح ہو گئی. ایک بکری دی، ان بکریوں میں اتنی برکت ہوئی، یہ ساری وادی کے اندر جتنی بکریاں چل رہی ہیں یہ سب اسی کی وجہ سے ہے. اب اس میں سے جتنا تجھے چاہیے تو لے جا، جتنا چاہیے تجھے لے جا. ایک کامیاب ہوا، 2 ناکام ہو گئے. اس نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، میں تو امتحان لینے آیا تھا اللہ کی طرف سے، فرشتہ تھا. تو نعمت آتی ہے، امتحان لے کر آتی ہے، آزمائش لے کر آتی ہے. اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس نعمت کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، اللہ کی طرف منسوب کرے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور شکر کرے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فضل فرمایا، میں اس قابل نہیں تھا. اور پھر اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، اس کی رضا میں استعمال کرے. ہر نعمت کو، چاہے اس کی وجودی نعمتیں ہیں، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، اسے اللہ کی رضا میں استعمال کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. یہ اس نعمت کا حقیقی شکر ہے. اور ہر نعمت کا شکر اسے اللہ کی رضا میں استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کی مرضی کے خلاف. یہ نہیں کہ زبان تو اس نے دی اپنی رضا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اب اس سے غیبتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کسی پر تانا زنی کر رہا ہے، فحش کلامی، بد کلامی کر رہا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس نعمت کی ناقدری، ناشکری ہے. اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں سے استعمال کرے، اللہ کے ذکر میں سے استعمال کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے غیبت نہ کرے، کسی پر تانا زنی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، اللہ کی رضا میں استعمال کرے. حساب بھی تو دینا ہے نا، کل اللہ کو کیا حساب دے گا؟ آنکھ ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پہ اڑ جائے، جہاں پہ حکم ہو وہاں پہ جھک جائے، اس کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے. کانوں کا استعمال وہاں کرے جہاں اس کی مرضی ہو، نہ گانے سنے، نہ کوئی موسیقی سنے، نہ کسی کا جھوٹ، نہ کسی کی غیبت. تو ہر نعمت کے اندر اس بات کا استحضار کہ اللہ کی رضا میں اسے استعمال کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا